وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں خطے کی صورتحال کے تناظر میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی چین اور کفایت شعاری اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق حکومت نے بچت اور اخراجات میں کمی کے ذریعے عام آدمی کو 129 ارب روپے کا ریلیف فراہم کیا، جبکہ کم آمدنی والے طبقات کے لیے مزید اقدامات پر غور جاری ہے۔ وزیراعظم نے متعلقہ وزارتوں کو صوبوں سے مشاورت کے بعد حتمی تجاویز پیش کرنے، اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی اور کہا کہ بروقت فیصلوں کے باعث ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی وافر مقدار موجود ہے اور عوام کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ممالک جو اسٹریٹ آف ہرمز کی صورتحال کے باعث جیٹ فیول حاصل نہیں کر پا رہے، وہ امریکہ سے تیل خرید لیں یا خود ہمت کر کے اسے حاصل کریں۔ انہوں نے UK کے ایران کے خلاف کارروائی میں شامل نہ ہونے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اب ممالک کو خود لڑنا سیکھنا ہوگا، امریکہ ہر بار مدد نہیں کرے گا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کو بڑی حد تک نقصان پہنچایا جا چکا ہے، جبکہ ایک اور بیان میں انہوں نے فرانس پر بھی تنقید کی کہ اس نے اسرائیل جانے والے فوجی طیاروں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، جسے امریکہ یاد رکھے گا۔ جرمن حکومت نے اسرائیل کی پارلیمنٹ کے سزائے موت سے متعلق منظور ہونے والے قانون پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قانون ممکنہ طور پر صرف فلسطینیوں پر لاگو ہو سکتا ہے۔ ترجمان کے مطابق جرمنی کو اس فیصلے پر افسوس ہے اور اس کی حمایت نہیں کر سکتی۔ جرمن حکومت نے واضح کیا کہ انسانی حقوق کے تناظر میں اس قانون پر سنجیدہ تحفظات موجود ہیں۔ IMF نے اگلے مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات اور سولر سسٹمز پر 18% GST لگانے کا مطالبہ کیا ہے، جس سے قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ FBR کے ذرائع کے مطابق IMF نے ٹیکس وصولیوں کا ہدف 15,600 ارب روپے سے زائد رکھنے اور نئے گھروں پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز دی ہے، جبکہ چھوٹے کاروبار اور تاجروں پر اثاثوں کی بنیاد پر ٹیکس عائد کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بجٹ سے پہلے IMF کے ساتھ مزید بات چیت ہوگی۔ اسلام آباد میں نجی تعلیمی اداروں میں تدریسی سرگرمیاں دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ریگولیٹری اتھارٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے بتایا کہ 1 اپریل سے اسلام آباد کے تمام نجی اسکولوں اور کالجوں میں فزیکل کلاسز دوبارہ شروع ہوں گی۔ نوٹیفیکیشنز کے مطابق پرائیویٹ تعلیمی ادارے تعلیم کے معمول کے نظام کو بحال کریں گے اور طلباء کے تعلیمی نقصان کو کم کرنے کے لیے تدریسی سرگرمیوں کو فعال کیا جائے گا۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی حالیہ مشترکہ کارروائیوں میں شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے کینسر کی ادویات تیار کرنے والی ایک اہم فیکٹری بھی شامل ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق قشم شہر میں واقع ایک بڑی ڈی سیلینیشن پلانٹ کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد وہ مکمل طور پر بند ہو گئی ہے۔ ایرانی وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ پلانٹ کو پہنچنے والا نقصان اتنا شدید ہے کہ اسے فوری طور پر دوبارہ فعال کرنا ممکن نہیں، جس سے علاقے میں پینے کے پانی کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب جنوبی لبنان میں بھی اسرائیلی ڈرون حملے کی اطلاع ہے، جس میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے انکشاف کیا ہے کہ ان کا واٹس ایپ نمبر آج صبح ہیک کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہیکرز نے ان کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد ان کے کانٹیکٹس کو میسیجز بھیجے ہیں جن میں رقم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے اپنے تمام چاہنے والوں اور پارٹی کارکنوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ان کے نام سے جانے والے کسی بھی مالی درخواست کو فوری طور پر نظر انداز کر دیں، کیونکہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس سائبر حملے کے حوالے سے متعلقہ حکام اور FIA سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے اعلان کیا ہے کہ صوبے بھر کے کالجوں، اسکول اور جامعات میں کل سے تدریسی عمل باقاعدہ طور پر بحال ہو جائے گا۔ کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ اب آن لائن کے بجائے فزیکل کلاسز ہوں گی، تاہم ہفتے کے روز تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے MQM اور فاروق ستار پر کڑی تنقید کی ہے۔ دوسری جانب صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے آپریشن نجات مہران کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ کچے کے علاقوں میں ڈاکوں کے ہتھیار ڈالنے سے امن قائم ہوا ہے اور اب تمام ہائی ویز پر سیکیورٹی کے بغیر ٹریفک رواں دواں ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے فی الحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ پر نہ صرف عوامی بلکہ گھریلو محاذ پر بھی شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ صدر کی بھتیجی میری ایل ٹرمپ نے حکومتی پالیسی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ کو ایرانی عوام کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی واضح منصوبہ ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا کہ ٹرمپ کو رجیم چینج ملے گا لیکن ایران میں نہیں بلکہ امریکہ میں۔ دوسری جانب امریکہ بھر میں نو کنگز تحریک کے تحت ہونے والے احتجاج میں 80 لاکھ سے زائد افراد سڑکوں پر نکل آئے ہیں، جسے امریکی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے جنگ کے ساتھ ساتھ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر بھی سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی ایک نئے خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ایران نے وسطی اسرائیل اور تل ابیب کے مضافاتی علاقوں میں میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں بنی براق اور گش دان سمیت مختلف علاقوں میں 11 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق میزائلوں کے ملبے گرنے سے گاڑیوں میں آگ لگ گئی اور بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ دوسری جانب ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اصفہان کے قریب امریکہ کے جدید ترین MQ-9 ریپر ڈرون مار گرایا ہے، جس کی مالیت تقریباً $30 ملین بتائی جاتی ہے۔ ایران اب تک ایسے 146 ڈرون گرانے کا دعویٰ کر چکا ہے۔ تہران میں بھی دھماکوں کی اطلاعات ہیں، جس کے باعث کئی علاقوں میں بجلی معطل ہو گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ امریکی ہواؤں کا ایک نیا اور طاقتور سلسلہ 1 اپریل کو ایران کے راستے بلوچستان میں داخل ہوگا، جس کے زیر اثر کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ کراچی میں بارش کا آغاز 1 اپریل کی رات سے متوقع ہے، تاہم 2 اور 3 اپریل کو بارش کی شدت زیادہ ہو سکتی ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق محض علاقوں میں 50 ملی میٹر یا اس سے زائد بارش ریکارڈ کی جا سکتی ہے، جبکہ اس دوران 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا بھی خدشہ ہے۔ یہ موسمی نظام 4 اپریل تک ملک کے مختلف حصوں پر اثر انداز رہے گا۔ منگل کی صبح امریکی اور اسرائیلی افواج نے مشترکہ آپریشن میں ایران کے شہر اصفہان میں واقع ایک بڑے اسلحہ ڈپو اور زیر زمین تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اس ہولناک حملے کی ویڈیو شیئر کی ہے، جس میں یکے بعد دیگرے کئی دھماکے اور آسمان کو چھوتے آگ کے شعلے دیکھے جا سکتے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق حملے میں 2000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بمبوں کا استعمال کیا گیا تاکہ زیر زمین اہداف کو تباہ کیا جا سکے۔ اصفہان، جو 23 لاکھ کی آبادی اور بدر فوج ایئر فیس کا مرکز ہے، وہاں ایران نے مبینہ طور پر 540 کلو گرام افزودہ یورینیم منتقل کر رکھا تھا۔ یہ حملہ صدر ٹرمپ کے اس الٹیمیٹم کے چند گھنٹوں بعد ہوا، جس میں انہوں نے خبردار کیا تھا کہ معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں ایران کا توانائی اور جوہری ڈھانچہ تباہ کر دیا جائے گا۔